آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال کے قریب تھی اور آپ نے حضرت علی کو اپنے خاندان میں بطور خاندان کا فرد شامل کر لیا تھا، اسی سال کعبے کی تعمیر نو کے کام کا بھی آغاز ہوا۔ اس تعمیر نو کی نوبت اس لیے آئی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ صرف انسان کے قد سے کچھ ذرا اونچا 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا کچھ قیمتی سامان بھی چرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ تعمیر کو بہت عرصہ گزر چکا تھا اور عمارت بہت خستہ ہو گئی تھی اور جگہ جگہ سے دیواریں جو ہیں ان میں شگاف پڑ گئے تھے۔ پھر اسی سال ایک زبردست سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اب قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اس کی ازسر نو تعمیر کریں۔ اب اس موقع پہ 2 بڑے مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ اس موقع پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال ہوگی، یعنی کسی بازاری عورت کی اجرت، کسی ناجائز کام کی کمائی، سود کے پیسے یا کسی کا ناحق لیا ہوا مال، یہ سب کچھ استعمال نہیں ہوگا اور پاک جائز اور حلال کمائی کے پیسے صرف استعمال ہوں گے اس کی تعمیر کے لیے، کیونکہ اللہ کی گھر کی تعمیر ہے نا۔ اب یہ مرحلہ حل ہونے کے بعد دوسرا اس سے بھی بڑا مرحلہ تھا کہ نئی تعمیر کے لیے پہلے پرانی تعمیر کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈھانے کے میں پہل کرے، اور ہر چیز کے لیے ہر کام حالانکہ پڑ چکا تھا۔ اس کی تعمیر نو کے لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا حصہ مقرر کر لیا تھا کہ کون سا خاندان، مختلف خاندان تھے، قبائل تھے مختلف، ہر قبیلے کے ذمے کی ایک ذمہ داری تھی کہ کس دیوار کو اونچا کرنے کے لیے کون کرے گا اور چھت کی تعمیر کے لیے کون کون شامل ہوگا۔ یہاں تک کہ ہر قبیلے اور خاندان نے اپنے اپنے حصے کے پتھر بھی جمع کر لیے تھے، چھت کے لیے لکڑی کے بڑے بڑے شہیتر بھی خرید لیے تھے، شہتیر بھی خرید لیے تھے تاکہ وہ چھت کی کڑیوں کا کام دے سکیں۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ قسمت سے ایک جہاز یونانی سوداگر تھے جس میں، اور ان کا جہاز جو ہے وہ ناقابل مرمت ہونے کی وجہ سے جدہ میں لا کر توڑ دیا گیا، اور اس جہاز سے جو لمبی لمبی لکڑی کی بلیاں نکلیں ان کو کڑیوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خرید لیا گیا۔ اور اتفاقاً انہی دنوں ایک قدیم مصری قبطی بڑھئی جو تھا وہ بھی مکہ میں موجود تھا۔ اب یہ سارے کام ہونے کے بعد بھی ہر کعبے کا احترام اتنا زیادہ تھا، اور ابرہہ کا واقعہ ہوئے بھی بہت زیادہ سا ٹائم نہیں ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہ منظر اور وہ چیزیں، ان کی تباہی اور پامالی دیکھی تھی کہ جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کی نیت سے نکلے تھے۔ بے شک کہ یہاں پر ارادہ ان لوگوں کا برا نہیں تھا، نیت ان کی خراب نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ کے گھر کو ڈھانے کے ارادے سے ایک دل میں خوف ضرور تھا کہ جو ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اب اس طرح سے جب یہ مستقل یہ ہوتا رہا کہ کیا کیا جائے کس طرح، تو پھر ولید بن مغیرہ مخزومی نے اس کی ابتدا کی، اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے لیے کعبے کو میں ڈھانے کا ایک کام شروع کروں گا، اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم برے ارادے نہیں رکھتے بلکہ ہمارے ارادے اچھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حجر اسود اور یمنی رکن یمانی کے درمیانی جو دیوار ہے اس کے ایک حصے کو پر توڑنے کے لیے کدال چلائی اور توڑا، باقی لوگ دوری کھڑے رہے۔ وہ توڑنے کے بعد وہ حصہ انہوں نے کہا اب ہم انتظار کریں گے تاکہ اگر کوئی نقصان یا کوئی وہ ہو تو دوبارہ سے اس دیوار کو بنا دیا جائے، اور اگر سب ٹھیک رہے گا تو پھر آگے باقی کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی اور کوئی حادثہ نہیں رونما ہوا تو ولید نے دوسری صبح دوبارہ اپنا کام شروع کیا، اور ولید کے ساتھ ہی اب دوسرے لوگوں کو ہمت ہوئی اور انہوں نے بھی دیواروں کو مسمار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ جب دیواریں قواعد ابراہیم یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی وہاں تک پہنچی تو وہاں پر اس کو وہاں تک جانے کے بعد
اب اس پہ تعمیر نو کا آغاز ہوا، یعنی بنیادوں کو نہیں کھودا گیا، نہیں نکالا گیا، بلکہ وہیں سے جہاں پہ اصل بنیادیں تھیں اسی کے اوپر نئے سرے سے عمارت کی تعمیر کی گئی، اور سب قبیلوں نے مل کے اپنی اپنی حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پتھر اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ اس میں دیوار میں لگانے کا اور اس میں جو تعمیر کے کام میں جو مدد تھی وہ کی۔ تو اب جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ بن گیا، تیار ہو گیا، تو اس کے اوپر پھر 6 ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد اب تقریباً چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب کعبے کی بلندی 15 میٹر ہے، حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ اب یہ جب ہونے کے بعد ایک اور بہت بڑا مرحلہ آ گیا، اور وہ مرحلہ تھا حجر اسود کی تنصیب، کہ اس کو کون نصب کرے گا، کیونکہ اب جب سارا کمپلیٹ کام ہونے لگا تو واپس دوبارہ حجر اسود کو بھی تو نصب کرنا تھا۔ اب ہر قبیلہ جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور بہت بڑے احترام کا وہ تھا، اور ہر ایک اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اور یہاں تک کہ آپس میں جو ہے وہ خون خرابی والی قریب تھا کہ نوبت آ جائے۔ لیکن پھر ایسے موقع پر وہاں پہ قبائل قریش میں جو بزرگ شخص تھے، انہوں نے جو اپنے تجربے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے خلوص اور اتفاق اور اس سے باہمی تم لوگوں نے یگانگت سے اس کی تعمیر کی ہے، اب اس موقع پہ لڑ جھگڑ کے کیوں اپنے سارے اجر و ثواب کو ضائع کرتے ہو؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ اس شخص کو ثالث مان لو جو آج صبح سب سے پہلے صفا کے دروازے سے کعبے میں داخل ہو۔ اہل قریش نے اس تجویز کو مان لیا، ورنہ تو نوبت خون خرابے تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس دن کوہ صفا کے دروازے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوئے۔ تمام قریش بیک وقت چیخ اٹھے، ھذا الامین رضینا بحکمہ، یعنی یہ امین ہے اور ہم برضا اور رغبت ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے مشیت عزتی تھی، اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ ذمہ داری اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرنا تھا، اور آپ ہی کے ہاتھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جھگڑا، ایک بہت بڑی لڑائی خون ریزی بھی رکی، اور آپ ہی کے ذریعے سے یہ معاملہ بخیر و خوبی طے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہ کیا، اور اس کے بعد کہ ایک بڑی چادر منگوائی، اور اس چادر کو اتنا اونچا سب نے کیا، یعنی اس کے اوپر حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے رکھا، اور پھر کہا کہ سب اس کو چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر ہر قبیلے کے سردار، یعنی جتنے قبیلے تھے ان کے سردار اور جو اہم افراد تھے وہ سب اس چادر کے کونوں کو بیچ میں سے، سائیڈوں سے، ہر طرف سے سب مل کے پکڑ کے وہاں تک لائیں جہاں اس کو نصب کرنا ہے، پھر اس چادر کو اتنا اونچا اٹھائیں کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ اس کو نصب کیا جانا ہے، اور جب وہ بالکل وہاں تک پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے اس کو وہاں دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جو جھگڑا اور ایک بہت بڑی خونریزی جو تھی وہ ٹل گئی، اور باہمی اختلاف جو قریش کا ہونے والا تھا نئے سرے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے قریب ہو چلی تھی۔ اس دوران آپ اپنی قوم کے ان تمام معمولات اور ان کے جو شرکیہ اور کفری عقائد تھے ان سے بہت بیزار تھے، اور قدرتی طور پہ تنہائی پسند تھے۔ غار حرا میں جانا آپ نے شروع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والے تھے، لیکن اب کافی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تنہائی میں گزارا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے غار حرا میں جانا اور وہاں
کا کئی دن وہاں جا کے ٹھہرنا، قیام کرنا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ رمضان بھر آپ اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بقیہ وقت میں اللہ کی عبادت کرتے، کائنات کے مشاہدے کرتے اور غور فرماتے کہ یہ ساری کائنات اور اس کی قدرت جو ہے یہ کس طرح تخلیق پائی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ اپنی قوم کے جو شرکی عقائد تھے، واہیات جو ان کے عقیدے تھے، ان کی طرف آپ کا دل پہلے بھی کبھی نہیں مائل ہوتا تھا، لیکن اب آپ کو دل جو تھا وہ اور ان چیزوں سے بالکل ہٹ چکا تھا، اور آپ حق کی تلاش جو ہے نا وہ آپ کے دل کو اندر ہی اندر کھانے لگی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرمانے والا تھا۔ آپ کے دل مبارک کو، آپ کے قلب مبارک کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک ٹریننگ تھی جو کہ اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور آپ تنہائی میں غور و فکر اور اللہ کی قدرت پہ غور کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے گھنٹوں گزار دیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے، پھر بھی آپ نے کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے کوئی استفادہ نہ کیا، نہ ہی کبھی ان کو پڑھنے اور جاننے یا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوئی کبھی زحمت گوارا کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود سے کائنات کا مشاہدہ فرماتے تھے اور ان کو دیکھ کے نتائج اخذ کرتے تھے۔ کائنات کی وسعتیں، چاند چمکتے ہوئے چاند ستارے، سورج کی روشنی اور دن اور رات کا بدلنا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کے موضوع غور و فکر ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح جو تھی وہ اب آہستہ آہستہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ اور اللہ کی قدرت سے غور و فکر کر کے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ پر یہ راز بھی پوری طرح آشکارا ہو چکا تھا کہ یہ تمام لوگ جو کہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، بتوں سے جو ہر چیز کے لیے مدد مانگتے ہیں، تو ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گو کہ پہلے بھی آپ نے کبھی ان بتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اور زیادہ آپ کو ان کی جو حقیقت ہے وہ آپ پہ آگاہ ہو گئی کہ یہ کوئی نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہے جو کہ خالق ہے، جس نے کہ سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تو خود انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، اور حق اور باطل آپ پر اچھی طرح آپ اور ظاہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں وہ واحد زوجہ تھیں جو اس وقت آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کی ساری کیفیت اور تمام آپ کے بدلاؤ جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں، اور ایسے موقع پہ ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی بیوی کی طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو حوصلہ دیا، قدم قدم پہ آپ کی دلجوئی کی، یہاں تک کہ جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بھی آزمائش آئی، آپ کے خواب کے بیٹوں کا اس دنیا سے جانا ہو، جس پہ کہ آپ کو بہت صدمہ ہوا تھا، اور ظاہر ماں کو نہیں ہوا ہوگا کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کیا کرتی تھیں، اور پھر آگے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے موقع آئے کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوئے اور جب بھی آپ نے سہارے کے لیے حوصلے کے لیے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو حضرت خدیجہ کو ہمیشہ موجود پایا، جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیق حیات کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات آپ پہ آیا ہوتی جا رہی تھی کہ جنت اور دوزخ ایک حقیقت ہیں، صرف ایک خیالی شے نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مختلف خواب نظر آتے تھے، رؤیائے صادقہ جنہیں ہم کہیں گے، کہ جو سچے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کائنات کے حقائق جو تھے وہ منکشف ہونا شروع ہو گئے تھے، ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا، اور اب آپ کو
یہ بات بالکل آپ پہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، اور کہ حقیقت جو ہے اللہ کی ہے، اور دنیا کی حقیقت اور کائنات کو بنانے والا اور اس بنانے کا مقصد، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ پر آشکار ہوتی جا رہی تھیں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں شب بیداری بھی کرتے تھے، مسلسل روزے بھی رکھتے تھے، کبھی غار حرا سے نکل کر چہل قدمی بھی فرماتے تھے، عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رسول کی ٹریننگ پیریڈ تھا، جس میں کہ ان کے دل کو بالکل، جو کہ پہلے ہی پاک و صاف تھا، برائیوں سے دور تھا، برائیوں کا اس دل میں کوئی گزر نہیں تھا، شرک و کفر کی تمام باتوں سے کراہیت تھی دل میں، لیکن اس طرح سے اتنی گہرائی سے، اتنی قریب سے ان حقیقتوں کو جاننے کے لیے تنہائی ضروری تھی، غور و فکر ضروری تھا، کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے ان پہ غور کرنا ضروری تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف الہامی خواب نظر آتے تھے، مختلف وضاحتیں اور آپ کے دل تک پہنچتی تھیں۔ ابھی وحی کا جو تھا وہ مرحلہ تھوڑا آگے تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے قلب مبارک کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دل کو ایک بے چینی سی لگ گئی تھی کہ حقیقت تک پہنچنے کی جستجو جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور ایسے موقع پر اب وحی کا نزول جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو رویائے صادقہ سے فیضیاب ہوتے ہوئے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی، تو اسی ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک شب کو الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق وہ شب 21 رمضان المبارک پیر کی تھی۔ ایک فرشتہ انسانی روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر پہلی وحی عالم بیداری میں نازل ہوئی۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ جیسا کہ ایک جس نے دنیاوی طور پہ کتابیں یا دنیاوی طور پہ کوئی علم اس طرح کا نہ حاصل کیا، اس سے اگر کہا جائے کہ پڑھو تو وہ یہی کہے گا نا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے پوری طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور میری قوت برداشت کی حد تک مجھے بھینچ کر چھوڑ دیا، اور پھر کہا پڑھ۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس فرشتے نے پھر اسی طرح مجھے پکڑا اور اپنے سینے سے چمٹا کر پہلے کی طرح بھینچ لیا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا پڑھ۔ تیسری بار بھی اسی طرح ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ، جس نے عالم پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا انسان کو علم نہ تھا۔ قرآن کی سورہ علق آیت 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یعنی یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کے ساتھ جب آپ پلٹے تو آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور آپ کی بڑی بری حالت تھی، ایک عجیب سا خوف کا حال تھا، اور اس حال میں آپ کس طرح سے چلتے ہوئے آئے، اور آپ کو آدھے راستے پہ گھر کے تھے تو آپ کے اپنے اوپر سر کے اوپر سے آواز آئی کہ اے محمد، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے آواز کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس غار حرا کے ملاقاتی کو دیکھا، جو اب بھی پوری طرح قابل شناخت تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افق سے دوسرے افق تک چھایا ہوا دیکھا۔ آپ مبہوت ہو کر اس فرشتے کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ موڑا اور آپ جہاں بھی دیکھتے آپ کو افق پہ وہی فرشتہ نظر آتا۔ آخرکار آپ کسی طرح گھر پہنچے، اور پہنچتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ تھر تھرا رہے تھے اور آپ پسینے پسینے تھے، آپ کا حال یہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ کو پورے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں،
بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد دکھے گار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق پہ جو ہیں ان کی اعانت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لی گئیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، تو وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. جب انہوں نے یہ باتیں حضرت خدیجہ کے زبانی سنی تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا. اس پر ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. مگر اس واقعے کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ وحی کی آمد بھی رک گئی. وحی کی بندش جو ہے یہ کتنے دن تک رہی، کتنے دن تک وحی نہیں دوبارہ آئی، اس میں کوئی کنفرم بات تو پتہ نہیں ہے، لیکن ابن عباس سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندش چند دنوں کے لیے تھی. اور سارے پہلوؤں پر اگر نظر ڈالیں تو بھی ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ وحی میں ڈیلے جو ہے وہ اللہ کی حکمت بھی اس میں نہیں تھی، کہ ظاہر ہے آپ کو جس کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو اب مزید اس میں وقت جو ہے وہ ڈیلے کرنا وہ صحیح بھی نہیں تھا. باقی جو اللہ کی مرضی ہے. اب وحی کی جب یہ کچھ دنوں کی جو بندش تھی اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اور آپ پر بڑا ایک حیرت بھی تھی آپ پر اور غم بھی تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر سے روایت ہے کہ وحی جب بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا دیں. لیکن جب کسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، آپ کے دل کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے. لیکن جب پھر ٹائم جیسے ہی گزرتا تو آپ کو پھر اسی طرح سے آپ کی کیفیت ہو جاتی. لیکن جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو پھر حضرت جبرائیل نمودار ہو کر یہی بات فرماتے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے. کیونکہ قدرتی سی بات ہے نا کہ ایک ایسی انیوژل بات ہوئی تھی کہ جو اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی، اور ایک انسان جو ہے وہ ہر ایسی چیز سے جو کہ اس کو اپنے سے کوئی برتر یا پراسرار نظر آئے اس سے ایک خوف سا ہونا دل میں ایک نیچرل بات ہے. چنانچہ جب حیرت آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور آپ کو حقیقت کا احساس ہو گیا اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یقینی طور پہ بلکہ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اور تو اب آپ کو اس بات کا شوق اور انتظار ہو گیا کہ دوبارہ آپ پہ کب وحی نازل ہوگی، اور آپ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اب تیار ہو گئے ذہنی طور پہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ جو سنا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز آئی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس سرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا اور پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پے در پہ نازل ہونے لگیں.
اب آپ کو وحی کا انتظار تھا، لیکن وحی آنے میں چند دنوں کا جو ٹائم تھا وہ اب آپ کے لیے وہ انتظار جو تھا وہ آپ پہ ایک اضطراری کیفیت پیدا کر رہا تھا، اور آپ کے دل اور دماغ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی رہتی تھی کہ ہر وقت پریشان اور دہشت زدہ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی اور تشفی بھی ناکافی رہتی تھی، اور آپ کی اس کیفیت سے ام المومنین حضرت خدیجہ بھی پریشان اور متفکر رہنے لگی تھیں۔ تاہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تسلی دیتی تھیں، ہر طرح سے دلجوئی فرماتی تھیں اور ان کا حوصلہ بھی بڑھاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہی اس وحی کے نہ آنے کا سبب، آئندہ وحی کے نہ آنے کا سبب بن رہی ہے۔ حالانکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو ہر بار تسلی دیتی تھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ کی ناراضگی مول لی ہو، کیونکہ یہ آپ کی سرشت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار ہی نہیں آتا تھا۔ جب آپ کی پریشانی اور تشویش میں بہت اضافہ ہو گیا تو آپ نے غار حرا میں جا کر خشوع و خضوع سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے پہلے ہی کیوں اعزاز و اکرام سے نوازا تھا، اور اب اس بیزاری کا کیا سبب ہے؟ آخرکار ایک دن یہ سکوت ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آ گیا۔ اس دفعہ جو وحی نازل ہوئی وہ مزید یقین دہانیوں اور اس حکم کے ساتھ آئی تھی کہ جس کا تعلق براہ راست آپ کی مقصد تبلیغ سے تھا، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی سورہ والضحیٰ۔ آفتاب کی قسم، آفتاب کی روشنی کی قسم، اور رات کی تاریکی جب چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ کی پہلی حالت سے کہیں بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار عنقریب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور آپ کو راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ نہ دکھایا؟ بے شک دکھایا۔ اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہنا، اس کو یاد کرتے رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر مزید اور آگے بڑھنے سے پہلے وحی کی اقسام کے بارے میں کچھ تفصیل آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ وحی جو ہے وہ اس کا نزول ہوتا تھا۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے مختلف یہ مراتب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رویا صادقہ یا سچے خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی۔ وحی کیا ہے؟ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچتا تھا۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری قسم کیا ہوئی کہ فرشتہ نظر نہ آئے لیکن دل تک اللہ کا پیغام جو ہے وہ پھونک دے یا ڈال دے۔ پھر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ ایسی صورت میں کبھی کبھار صحابہ اکرام بھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ نمبر 4، آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ وہ معلوم ہوتا تھا، انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران جو ہے وہ کچل جائے گی، اتنا بھاری وزن ہے اس پہ۔ تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے وہ نازل ہوتی ہوگی۔ پھر نمبر 5، آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی۔ ایک دفعہ
جس کا ذکر ابھی میں نے پچھلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے، اور اس کے پر جو ہیں وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیں۔ اور دوسری دفعہ جو ہے وہ معراج کی رات، جب آپ پھر ایک اس کی اور جو دوسری چھٹی قسم ہے وہی کی، وہ یہ ہے کہ جیسے معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے وہاں آپ سے جو وہی آپ کو اللہ نے آپ تک پہنچائی۔ پھر فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال جو ہیں، یہ جو طریقے ہیں یہ وحی کے نزول کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان طریقوں سے، مختلف طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا تھا، ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غار حرا میں ہی وہاں اپنا وقت زیادہ تر گزارتے تھے۔ سورہ والضحیٰ کے نزول سے قبل، سورہ مدثر کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت غار حرا میں گوشہ تنائی میں گزرتا تھا، اور آپ دین ابراہیمی اور موسوی طریقوں سے عبادت کیا کرتے تھے، جو کہ اس وقت تک جو طریقے تھے عبادت کے۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا اور اس کے بعد اب آپ کے لیے اس پیغام کو اللہ کے پھیلانے کا بھی اذن ملا، لیکن شروع کے جو 3 سال ہیں مکے میں وہ خفیہ دعوت تبلیغ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پہاڑ کی بلند چوٹی پر آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے پہاڑی کے گھاس کے تختے پر ضرب لگائی جہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہوئے عبادت کے لیے غسل اور وضو کر کے دکھایا کہ کس طرح پاک ہوا جاتا ہے، پھر وضو اور غسل کے ضروری رسوم و فرائض ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے قیام، رکوع، سجدے، تشہد، انداز، حرکات و سکنات اور آخر سلام کے الفاظ وضاحت سے دہرا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ کو وہ کچھ سکھلایا جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر اسی طریقے سے نماز ادا کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں، مردوں، تمام انسانوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب عبادت کے لیے پاکی، سورہ مدثر اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ کپڑوں کی پاکی، ناپاکی اور ساری چیزوں کا ہے کہ عبادت کے لیے کیا کتنی ضروری جو شرائط ہیں۔ پھر عبادت کے لیے پاکی اور نماز کی بنیاد پر مذہب کا قیام عمل میں آیا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلمے کے بعد اسی لیے نماز کو اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسی پہ دار و مدار ہے انسان کے اعمال اور انسان کے ایمان کا۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں میں آپ کے یار غار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی جو کہ آپ کے ساتھی جنہوں نے پرورش پائی، اور حضرت منہ بولے بیٹے حضرت زید بن ثابت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تو مکے میں بہت ہی ایک مقبول شخصیت تھے، لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا احترام بھی بہت زیادہ تھا، اور لوگ ان کے پاس مشورے اور رائے لینے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ راز بتایا تو انہوں نے اس کی پیروی کی، نہ صرف خود کی بلکہ اس کی تلقین لوگوں کو بھی کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شروع دنوں میں لبیک کہنے والوں میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رشتہ دار اور قبیلہ زہرہ کے اوف بیٹے عبد عمر، اور دوسرے بنی الحارث کے قبیلے کے الجراح کے بیٹے ابو عبیدہ تھے۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام یعنی الرحمن بہت عزیز تھا، اسی لیے جب عوف کے بیٹے عبد عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ چونکہ عبد عمر کے معنی ہے عمر کا غلام یا بندہ، اس لیے ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا، جس کے معنی ہے اللہ کا غلام یا بندہ۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں اور بھی تھے جن کے نام اگر مناسب نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد نام ان کے چینج کر دیے تھے۔ شروع میں یہ جو تعلیم تھی یہ ڈھکی چھپی اندر ہی اندر ہو رہا تھا کام، اور اس کو کھلم کھلا کرنے کی ابھی کسی کی اتنی ہمت ابھی نہیں تھی، کیونکہ ایک آغاز ہوا تھا ابھی، اور بڑی ایک فطری سی بات تھی کہ ظاہر آپ سے سب سے پہلے انہی لوگوں کو دعوت دیں گے جن سے آپ کا گہرا تعلق اور رابطہ تھا۔ تو ان سب لوگوں میں سے جو لوگ تھے وہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، یعنی یہ جو قریبی لوگ تھے۔ اب شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں، ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ ارقم بن ابی الارقم، عثمان اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارد اور عبداللہ بن مسعود، اور یہ اس طرح کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا، لیکن یہ کافی بعد میں ہوا۔ اب یہ لوگ جو چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے اور آپ سسم بھی چھپ چھپ کر ہی ان کی دینی رہنمائی اور ان کو تعلیم دے رہے تھے، ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ ہی چل رہا تھا۔ سورہ مدثر کی جیسے بتا رہی ہوں، ابتدائی آیت کے بعد پورے تسلسل کے ساتھ وہی جو ہے اس کا نزول جاری تھا، چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں جن کا خاتمہ بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، بڑا ان میں سکون تھا اور دل کو ایک تقویت اور ایک طاقت بھی مل رہی تھی، اور ایک رقت آمیز فضا بھی ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ پھر ان آیتوں کے ذریعے جو ہے دنیا کی جو آلائشیں اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس میں گم ہونے کی برائیاں بیان کی جا رہی تھیں، جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جا رہا تھا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہی ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری فضا کی سیر کراتی تھیں۔ ابتدا میں نماز جو کچھ بھی نازل ہوئی اس میں نماز کا حکم جو تھا تو 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی گئی تھی سب سے پہلے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہمیں آیت ملتی ہے سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے، یعنی آپ کے واقعہ معراج سے پہلے جب تک نمازیں فرض 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ 5 نمازیں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی، اور حالات بھی اس وقت ایسے تھے کہ اس کو اس طرح سے پبلک کی پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو ایک صبح اور شام کی نماز جو ہے وہی پڑھی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور قریش کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ قریش کو بھی اس کی سنگن لگ تو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنا قابل توجہ نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی دینی آدمی ہے، اور جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کا انفرادی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ ایک نیک اور اچھی فطرت کے انسان تو وہ سب آپ کو مانتے تھے، تو اگر یہ کچھ اور بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ 3 سال تک اسی طرح تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا۔ اس دوران اہل ایمان لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور اب اللہ کے پیغام کو
اس کا مقام دلانے کے لیے وہ کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ یہاں پر ہم اپنا اس دفعہ کا لیسن جو ہے، یا اس دفعہ کی جو ہماری سیرت کا جو بیان ہے، ختم کرتے ہیں۔